عرب قبائل نے تحریروں اور شاعری کو حفظ کیا، میمورائز کیا اور چیزوں کو اپنی میموری میں محفوظ کر لیا۔ لیکن جب اسلام پھیلتا ہے تو قرآن کے نزول کے ساتھ تحریر اور اسلامی رسم الخط کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی کیلی گرافی پر۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں اس کی ہسٹری پر، اس کی سگنیفیکنس پر، اس کی امپورٹنس پر، ہم اسلامی خطاطی سے پہلے اس کا ایک تاریخی پس منظر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کی کتب میں مطالعہ کریں تو تقریباً 600 سال قبل المسیح اسلام کا تذکرہ سامی زبانوں میں ملتا ہے۔ اس دور کے فارسیوں نے کینیفارم خطاطی کے ذریعے اس وقت کے بادشاہوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ تحریری چیزیں لکھیں جو کہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ لیکن عرب میں لکھنے سے زیادہ حافظے پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ لیکن جب قرآن کا نزول ہوتا ہے اور اسلام پھیلنا شروع ہوتا ہے تو اسلامی خطاطی اور اسلامی کیلیگرافی کا بنیادی طور پر تصور لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ جہاں پڑھنے کا حکم دیا، اس پڑھنے کے ساتھ ہی وعلم بالقلم، وہ حیت یا خد و خال جو اسے باقی قوم سے ممتاز کر دے اسے اس قوم کی تہذیب کہتے ہیں، اور اس کا جو پریکٹیکلی پرفارمنس کا طریقہ ہے وہ اس کی تمدن ہے۔ تہذیب اور تمدن کے اظہار کے لیے ثقافت اور کلچر ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے دا ہسٹری اینڈ سگنیفیکنس آف اسلامی کیلیگرافی، اسلامی خطاطی کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ آج ہم اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی خطاطی کا اگر ہم تاریخی پس منظر دیکھیں تو ہمیں 600 قبل مسیح سامی ادیان میں کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے حوالے سے لکھا ہوا تحریری طور پہ ملتا ہے۔ اس دور کے اندر کینیفارم خطاطی کے ذریعے بادشاہوں کے لیے فارسیوں نے کچھ نہ کچھ لکھا، لیکن یہ خطاطی اور کیلیگرافی باقاعدہ طور پر مرتب نہ ہو سکی۔ جب اسلام کا آغاز ہوتا ہے تو پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اس پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وعلم بالقلم، اور اس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی۔ اس سے جہاں پڑھنے کی ترغیب ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ انسان کو لکھنے کی بھی ترغیب دلائے گی، کتابت کی ترغیب دلائے گی۔ علم بالقلم سے قلم سے لکھنے اور تحریری نوشتوں کو محفوظ کرنے کی ترغیب کی طرف اشارہ ہوا۔ اسلام جیسے جیسے پھیلتا گیا، اسلامی رسم الخط اور اسلامی خطاطی جو ہے یہ ایک خوبصورت تصور لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے۔ اسلامی کیلیگرافی اگر اس کو ہم دور نبوت میں دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوش خط لکھنے کی حوصلہ افزائی کی۔ اللہ کے کلام کو خوبصورت انداز میں لکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک ٹیم تیار کی جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر قرآن کی آیات کو اپنے قلم کے ساتھ تحریر فرماتے۔ قریش کے اندر تقریباً 13 افراد تھے ابتدا میں، جن میں 3 خواتین بھی تھیں جو لکھنا خوبصورت طریقے سے جانتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ روایات میں آتا ہے آپ نے با کو پورا لکھنا
اور میم کو گول کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اس کتابت کو اتنا پسند کیا کہ جب بدر میں کفار کی طرف سے قیدی آئے تو آپ نے فن کتابت کی تعلیم میں 10 بچوں کو تعلیم پر رہائی کا آرڈر دے دیا۔ اس کا مطلب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی کیلیگرافی اور فن خطاطی اور جو رسم الخط ہے اس کو پسند فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معاہدات کو جب تحریر کروایا اس میں بھی خطاطی اور کتابت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترجیح دی۔ اسی طرح مکتوبات لکھے جاتے ہیں اور دوسرے بادشاہوں کو فرامین لکھے گئے، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ کتابت کروائے۔ اس کی تاریخ میں 700 صدی عیسوی سے باقاعدہ طور پر ایک فن کے طور پر یہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ کسی بھی قوم کی ثقافت اور کلچر اور کسی بھی مذہب کی تہذیب اور تمدن وہ اس کے عوامل و عناصر سے آشکار ہوتے ہیں۔ کسی بھی قوم و ملت کی زندگی کا وہ ظاہری نقشہ، حیت یا خد و خال جو اسے دوسری قوم سے ممتاز کر دے، وہ اس قوم کی تہذیب ہوتی ہے، اور وہ افکار جب اس کے عمل سے ظاہر ہوں تو وہ اس قوم کا تمدن بن جاتا ہے۔ یہ تہذیب و تمدن جس کو سویلائزیشن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب تہذیب و تمدن اپنے جوبن کے ساتھ اپنے افکار کو ظاہر کرے، تہذیب و تمدن جب لوگوں کے مینٹیلٹی کو اور ان کی سوچ کو واضح کرے تو پھر وہ اس قوم کا ثقافت اور اس قوم کا کلچر بن جاتا ہے۔ یہی ثقافت اور کلچر اس قوم کے لیے ایک بہترین سمبولیکل پہچان کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسلام اپنے بہت سے آئینے کے اندر، اسلام اپنی بہت سی تحریروں کے اندر ایک خوبصورت فن کتابت اور اسلامی کیلیگرافی کے اعتبار سے بہترین رسم الخط کو اپنے دامن سے وابستہ کرنے والا ہے۔ یہی فن کتابت جس کے ذریعے اسلام اپنی بہت سی عظمتوں کو دنیا کے سامنے اجاگر کرتا ہے۔ ان کا اجاگر کرنا اسلام کا طرز نگارش ہے، اسلام کا خوبصورت ایک طریقہ کتابت ہے جس سے اس کی تمام مذاہب کے ساتھ ایک جداگانہ آئیڈینٹی اور اس کی شناخت واضح ہو جاتی ہے۔ جس طرح اسلامی خطاطی کا آغاز عرب کے معاشرے سے ہوا، جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا، اسلام کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے تحت لکھے گئے جو خطوط تھے اس کو مزید خوبصورت انداز میں طرز نگارش میں لایا جاتا ہے۔ اسلامی خطاطی کے اندر جس وقت اسلام کے پھیلاؤ کے ساتھ مشرق سے لے کے چین تک اور اسی طرح ہندوستان اور مختلف ممالک کے اندر یہاں تک کہ شمالی افریقہ تک جب اسلام پھیلتا ہے تو وہ خوبصورت خطاطی کے فروغ میں ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ متحدہ ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم کے ساتھ بہت سے حفاظ آئے، بہت سے عالم آئے اور بہت سے خطاط آئے جنہوں نے خطاطی کی بنیاد رکھی، اور سندھ سے لے کر پنجاب تک انہوں نے ایک بہترین اسلامی خطاطی کو فروغ دیا، جس میں عربی اور عثمانی اور ہندوستانی ڈفرنٹ اسلامی خطاط جو ہیں اس وقت وہ معرض وجود میں آتے ہیں، اور ان کی تحریر کردہ جو چیزیں ہیں وہ طرز نگارش جب بالکل لوگوں کے سامنے آتا ہے، اسلامی خطاطی کی ایک خوبصورت شکل لوگوں کے سامنے آتی ہے، جس کے نتیجے میں خط کوفی اور خط نسخ کی ایجاد ہوتی ہے۔ اور پھر یہ خطوط جس طرح ہم تاریخ میں دیکھیں مسلمانوں نے اس کو پسند کیا۔ آپ کسی خوبصورت آیت کو جب لکھا ہوا دیکھتے ہیں آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، چونکہ قرآن پاک کو لکھنے کے حوالے سے ایک ترغیب ملی تو پھر قرآن پاک کو ڈیفرنٹ خطوط کے ساتھ لکھا جانے لگا۔ اس طرح اسلامی کیلیگرافی
ایک خوبصورت انداز میں لوگوں کے سامنے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ پھر اس وقت چونکہ دور نبوی میں تو چمڑے پر لکھا جاتا تھا، اونٹ کی شانے کی ہڈی پہ لکھا جاتا ہے۔ اس وقت تو چونکہ اوراق اس طرح نہ تھے، لہذا چوڑے جو پتے ہوتے تھے کھجور کے اس پر لکھا جاتا اور پتھروں کی سلوں پر لکھا جاتا۔ لیکن یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہین حیات میں تھا۔ لکھنے کے حوالے سے جتنے کاغذ دستیاب ہوتے تو اس صفحہ کراتیس پر بھی مرتب کر دیا جاتا، لکھ لیا جاتا۔ لیکن دور صدیقی کے اندر قرآن پاک کو سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کیا گیا، اور اس کے بعد دور عثمانی میں ایک قرات پر اکٹھا کرنے کے لیے قرآن مجید کو قرات قریش پہ جمع کیا گیا، اور یہ سلسلہ چلتا گیا۔ اور عہد بنو عباس کے اندر باقاعدہ طور پر اسلامی کیلیگرافی کو متعارف کروایا جاتا ہے، اور بہت سے خطاط میدان عمل میں اترتے ہیں، اور اسلامی کیلیگرافی کو ایک خوبصورت شکل دی جاتی ہے۔ اب صرف وہ اوراق تک محدود نہ رہی، یہ کیلیگرافی مسجد کے محراب پہ بھی دکھائی دینے لگی، یہ کیلیگرافی مختلف اسلامی عمارت پر بھی دکھائی دینے لگی۔ اس کا تعلق اگرچہ ایک اسلامک پرسپیکٹیو کے ساتھ تھا، لیکن بادشاہوں نے اپنے محلات پر بھی بہت سے اشعار خوبصورت انداز میں اسلامی کیلیگرافی کے اعتبار سے تحریر کروائے، اور یہ نقوش جس وقت خطاط ان کو خوبصورت انداز میں نکھارتے ہیں تو پھر بادشاہوں نے اپنے محلات پر اور اسی طرح مختلف مساجد میں، اور سب سے بڑھ کر آج بھی بیت اللہ شریف میں جو غلاف لگا ہے اس کو ایک خوبصورت انداز میں تحریر الفاظ کے ساتھ، اور اسی طرح پھر ماڈرن لائف میں چلتے ہوئے ڈیفرنٹ خطوط کے ساتھ لکھے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج ہمیں ٹریڈیشنل بھی یہ خطاطی ملتی ہے جس کے اندر پرانی روایات کو زندہ کیا گیا ہے۔ جو ٹریڈیشن کیلیگرافی ہے وہ بھی آج اس وقت دنیا کے اندر مختلف مقامات پر استعمال کی جاتی ہے، اور جو ماڈرن کیلیگرافی ہے اس کو بھی آج کے دور میں پسند کیا جاتا ہے۔ کیلیگرافی جس میں قرآن پاک کی آیات کو خوبصورت انداز میں لکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بیک پر اس کے کچھ کلر دینے جس کی وجہ سے اس کی جاذبیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے ایک اسلامی کیلیگرافی افیکٹو بھی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں قرآن اور صاحب قرآن کے احترام اور ان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح جو روایتی کلاسیکی خطاطی ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ اس کی شیپ بنائی جاتی ہے۔ یہ فن پارے جب قرآنی آیات کو اور اس کلر کی آمیزش کے ساتھ معاشرے میں امن، رواداری، محبت اور آپس کے ایک خوبصورت ماحول کو سمبولیکل واضح کرتے ہیں تو اسلامی کیلیگرافی کی اہمیت اور نمایاں ہو جاتی ہے۔ یہ فن پارے جس وقت دنیا کے اندر مختلف لوگوں کو مختلف انداز میں باہمی رواداری، پیار، محبت، امن کا درس دینے کے لیے آیات کے ساتھ کلر کی آمیزش کے ساتھ خوبصورت میسج کنوے کریں، تو اس طرح اسلامی کیلیگرافی کا ایک خوبصورت طرز امتیاز اور اسلامک آئیڈینٹی اور ایک شناخت کا دنیا کے سامنے ظہور ہوتا ہے۔ اسلامی خطاطی صرف بصری ذوق کا ہی ذریعہ نہیں، بلکہ یہ روحانی جو اثرات ہیں اس کے عروج کا بھی ذریعہ ہے، جو جسمانی ارتکاز اور انسان کی اسپرچویلٹی کو ڈیولپ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ انسان جب کسی خوبصورت آیت کو لکھا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا بصری ذوق تو خوبصورت آیت کو دیکھ کر بڑھتا ہے، اس کی آنکھیں اس خوبصورت آیت کو ڈیفرنٹ کلر سے لکھ کر ایک اچھے میسج کو دینے کے حوالے سے تو نظر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں اسپرچویلٹی اور روحانی جو ڈیولپمنٹ کا بہترین ایک طریقہ کار ہے، جس میں انسان کے جو تخیلات ہیں اس کے ارتکاز کا ایک خوبصورت انسان کے اندر ایک ایموشنلی ایک ایسا دریا موجودن ہوتا ہے جس کو وہ اپنے قلم کے ذریعے ڈھال کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔
کیونکہ یہ ایک روحانی مشق ہے۔ جب لکھنے والا آیات قرآنی کو خوبصورت پیرائے میں لکھ رہا ہوتا ہے، وہاں اس کی روحانی کیفیت کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو اور کلام الہی کو کتنے خوبصورت پیرائے کے اندر ڈھال رہا ہے۔ جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے اور اس کا جو روحانی پس منظر ہے، وہ اس کو تحریر میں ڈھالتے ہوئے ایک خوبصورت خط کے ذریعے وہ چیزوں کو اپنے ذہن سے اوراق کی طرف منتقل کرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اگرچہ اسلامی خطاطی کے کئی پیرامیٹرز ہمیں ملتے ہیں اور خطاطی جدید فنون لطیفہ کے اندر بھی ڈالی گئی، اور فن خطاطی تو مسلمانوں کا ایک تاریخی ورثہ ہے۔ ایک ایسا ورثہ ہے جو بہت خطوں کو استعمال کرتا ہے، جس کا خط اور ایک خوبصورت سٹائل سے لکھا جانے والا خط اور پھر ڈیفرنٹ خطوط کو ملا کر ایک خوبصورت شاہکار مختلف چیزوں کے اعتبار سے پیش کیا جاتا ہے۔ تاہم فن پاروں کے اندر اگر ہم اس کا انالیسس کریں تو اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو کسی کیلیگرافی کے حوالے سے اس کی ڈیفرنٹ شیپ کو واضح کرتی ہیں، جیسے خط نسخ ہے، خط نستعلیق ہے، اسی طرح خط رقع ہے، خط ثلث ہے، خط کوفی ہے، اور اب خط المغربی بھی اس میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں جو کہ کسی بھی لفظ کو ڈھالنے کے لیے خط کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ اسی لیے آج اگر ہم ڈیفرنٹ چیزوں کو دیکھیں، ہم اپنی عمارات کو دیکھیں، آپ ترکی کے اندر دیکھ لیجئے، ڈیفرنٹ ممالک کے اندر جو مساجد کی محراب پر لکھی ہوئی تحریریں ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید کو مختلف سٹائل سے جو لکھا جانے کا طریقہ ہے، یہ بھی مسلمانوں کا ایک طرح امتیاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مساجد اور اہم مساجد کے ساتھ ساتھ عمارتوں پر جو نقش نگاری کا سلسلہ ہے اور کاشتکاری کا جو سلسلہ ہے، یہ بھی مسلمانوں کا ایک بہترین طرح امتیاز ہے۔ فن خطاطی کا کینوس بہت وسیع ہے اور اس کے اندر ایک ایسا جہان ہے، جب انسان اس میں آیات کے تصورات کو اپنے ذہن میں بسا کے جب ڈوب جاتا ہے تو ایک اسپرچول کی روحانیت کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ روحانی سمندر سے گزرتے ہوئے اللہ کے کلام کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو خوبصورت نقش نگاری کے ساتھ لکھ کر ایک خوبصورت تصور دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ گویا کہ اسلامی کیلیگرافی صرف لکھنے کے چند الفاظ تک ہی محدود نہیں، بلکہ یہ نقش نگاری کے ساتھ بھی دنیا کے سامنے بہت سا میسج کنوے کرتی ہے۔ آج اگر ہم مختلف تاریخی عمارتوں کا جائزہ لیں تو تاج محل سے لے کے لال قلعہ تک، اور اسی طرح بادشاہی مسجد سے لے کر دیگر تاریخی مساجد اور عمارتوں پر ہمیں مسلمانوں کے وہ عظیم شاہکار آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مسلمانوں نے اسلامی کیلیگرافی کو اتنا خوبصورت اپنے دامن سے وابستہ کیا کہ ان کی تحریر کے ساتھ خوبصورت کتب کی کتابتیں ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین شاہکار وجود میں آئے۔ گویا کہ اسلام کی عظمتوں کے ساتھ ساتھ جو اسلامی کیلیگرافی ہے وہ ایک خوبصورت یونیک سسٹم اور ایک سٹائل اپنے دامن میں رکھتے ہوئے اسلام کی عظمتوں کو ڈیفرنٹ خطوط کے ساتھ واضح کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ آج جائے نماز پر ڈیفرنٹ چیزیں بنی ہیں، آج مساجد کی محراب پر اور آپ دیگر جو کتابچے ہیں اس پر خوبصورت انداز میں کیلیگرافی کے ذریعے جو میسج کنوے کیا جاتا ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ انسان کو بصری ذوق بھی ملتا ہے، اس کا شعور بھی آگے بڑھتا ہے، روحانی کیفیت کے ساتھ ساتھ اس کو جسمانی ارتکاز بھی نصیب ہوتا ہے،
اور یہی مسلمانوں کا طرہ امتیاز ہے۔ فن خطاطی اسلامی تہذیب اور کلچر کا ایسا آئینہ ہے جس میں معاشرت بہت سے سٹائل سے جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ فن خطاطی انسان کے شعوری ادراک کے ارتکاز کا وہ خوبصورت نقطہ ہے جو انسان کی نفسیاتی ارتکاز کو خوبصورت سے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ فن خطاطی انسان کے اندر چھپی ہوئی اس کی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ کار ہے۔ دین اسلام نے جہاں ہمیں بہت سی چیزوں کی طرف ترغیب دلائی، وہاں خطاطی کی طرف بھی توجہ دلائی۔ خطاطی جہاں نفسیاتی ارتکاز ہے، وہاں اس کی سوچ کی ڈیولپمنٹ کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے ایک خطاط جب ڈیفرنٹ سٹائل اور خطوط کے ساتھ نقوش کو جوڑتا ہے تو اس کے جڑے ہوئے نقوش سے ایک خوبصورت تصور دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اسلامی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے افراد خاص طور پر اس مضمون کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ فن خطاطی کو جلا بخشنے کے لیے بر صغیر میں بڑے بڑے مسلمان حکمرانوں نے خصوصی کردار ادا کیا۔ اورنگزیب عالمگیر ہو یا دیگر جو بادشاہ یہاں بر صغیر میں حکومت کرتے رہے، ان کے لکھے ہوئے فن پارے اور انہوں نے جو خوبصورت انداز میں اسلامی خطاطی کو اپنے اپنے محلات کے ساتھ نسب کیا، یہ بھی اسلام کا تاریخی ورثہ ہے۔ فن خطاطی آج بھی اسلامی تہذیب اور تشخص کا حسن بکھیر رہا ہے۔ فن خطاطی آج بھی اسلامی تہذیب کی آئیڈینٹی کو لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہے، کیونکہ جو تمدن ہے وہ لوگوں کے افکار کا اظہار ہوتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یا خیالات میں جو کچھ ہو اس کا اظہار تمدن سے ہوتا ہے، اور جس وقت کسی کی مدنیت اور اس کا تمدن ایک خوبصورت فن پارے کی صورت میں ظاہر ہو تو اس کا حسن نکھر کے اور سامنے آ جاتا ہے۔ اسی لیے اسلامی کیلیگرافی جو ہے وہ کئی اعتبار سے اسلام کی خوبصورت جو آئیڈینٹی ہے اس کو واضح کرنے والی ہے۔ تاج محل کے مینار ہوں یا لال قلعہ کی وہ مسجد، اور اسی طرح پاکستان میں جو بہت سی مسجدیں ہیں، اس میں بھی ہمیں یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ سلطان ناصر الدین ہو یا اورنگزیب عالمگیر ہو، یہ وہ بادشاہ تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر اسلامی خطاطی کو ایک بھرپور انداز میں لوگوں کے سامنے نمایاں کیا۔ اسلامی کیلیگرافی اس کے بے شمار ایڈوانٹیجز ہیں اور انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ تاریخ کے دائرے سے لے کر آج کے دور تک ہمیں جو ماڈرن کیلیگرافی ملتی ہے، اس کے اندر بھی فن پاروں کو جوڑ کر ایک خوبصورت انداز میں چیزوں کو تخیل کر دیا جاتا ہے۔ چیز ہے کہ آج ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہاتھ سے لکھنے کی محنت اور مشقت سے لوگ بچتے ہوئے آج کمپیوٹر کے ذریعے یا ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کیلیگرافی کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ فن پارے جن کو ہاتھوں کی مدد سے اور ڈیفرنٹ خطوط کو جوڑ کے لکھا جاتا ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ اسی لیے آج اس سے آگے بڑھ کر ڈیفرنٹ چیزوں پر نقش نگاری کا سلسلہ، یہ بھی اسلامی ورثے کا ایک خوبصورت طرہ امتیاز ہے۔ ہمیں مختلف عمارات میں جو مختلف شیپ دکھائی دیتی ہیں، جس کے اندر بہت سے میسج پوشیدہ ہیں، یہ شیپ اور یہ نقش نگاری یہ بھی مسلمانوں کا ایک تاریخی ورثہ ہے۔ اسی لیے مسلمان جہاں فن خطوط کے اندر اور ڈیفرنٹ خطوط کے ساتھ آیات کو لکھنے کے اندر آگے بڑھتے گئے، ایسے نقش نگاری کے ساتھ ایک اچھے میسج کو لوگوں تک کنوے کرنے کے لیے محبت، امن اور پیار کی بات کو بھی انہوں نے منتقل کیا۔ اسی وجہ سے اسلام کے دامن میں اسلامی کیلیگرافی، اسلامی خطاطی انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جو مسلمانوں کا تاریخی ورثہ بھی ہے اور مسلمانوں کا طرہ امتیاز بھی۔ آج کے دور میں کیلیگرافی کے اعتبار سے جو معاملات پائے جاتے ہیں، اس کے اندر چونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج ڈیفرنٹ چیزوں کو آسان کر دیا گیا۔
اگرچہ وہ سہل انداز اور آسانی کی طرف ہم آ گئے، لیکن بہرحال جو ہاتھ سے لکھے ہوئے نقوش تھے ان کی اہمیت اور اس کی ضرورت وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن آج کل چونکہ خط مغربی کو بھی بڑا پسند کیا جاتا ہے، لیکن اس خط کے ساتھ بھی بہت سی چیزوں کو اجاگر کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس جو چیزیں موجود ہیں انہوں نے ایک اچھے انداز میں اس کو پریکٹیکلی پرفارمنس کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آج کے طلباء کی حوصلہ افزائی اس اعتبار سے ہونی چاہیے کیونکہ اسلامی کیلیگرافی جب ایک نوجوان خوبصورت طریقے کے ساتھ کسی چیز کو لکھ کر اپنے چھپے ہوئے علم و ہنر کا اظہار کرتا ہے تو اس کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کا اظہار اس کی ریٹن فارم کے ساتھ ہے، اور جتنا خوبصورت کوئی جملہ کوئی بات لکھی ہوگی وہ اتنی ہی جاذبیت کے ساتھ اس کا ایڈوانٹیج اور اس کا فائدہ اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ یہ ایڈوانٹیجز نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کی ذات سے بڑھ کر آگے بھی بہت سے بینیفٹس مہیا کر سکتی ہے۔ اگر ہم اس بینیفٹس کا جائزہ لیں تو کیلیگرافی میں جو ڈیفرنٹ بینیفٹس ہیں اس میں خاص طور پر دین اسلام کی وہ خوبیاں، وہ عظمتیں جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ہمیں خوبصورت خطاط دیے، اور تاریخ کے اندر ایسے لوگ ملے جنہوں نے خطاطی کے ذریعے یہ پیغام دنیا کے دوسرے لوگوں تک منتقل کیا۔ آج اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہمیں تعلیمی اداروں میں باقاعدہ فن پارے اور جو فائن آرٹس ہے اس کے اندر خطاطی کو خاص طور پر شامل کرنا چاہیے۔ جب فائن آرٹس کی کلاسز کے اندر ہم خطاطی کو رواج دیں گے اور ڈیفرنٹ خطوط کے ساتھ خط نستعلیق اور خط مغربی اور خط ثلث کے ساتھ جب ہم مختلف چیزوں کو ڈیولپ کرتے ہیں تو ایک کریٹیو مائنڈ لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ یہ وہ کریٹیوٹی ہے جو تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے آگے بڑھنے میں ممید و معاون ہے۔ اور جب ایک تخلیق کار مختلف ڈیزائن کو، ڈیفرنٹ چیزوں کو مختلف شیپ کے ساتھ سوچتا ہے تو ایک خوبصورت تصور وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس سے جہاں اس کی پرسنالٹی کی گرومنگ اور ڈیولپمنٹ ہے وہاں ایک خوبصورت تصور دنیا کے سامنے پیش کرنے کا اس کے بعد ایک ذریعہ ہے۔ اسلامی کیلیگرافی بہت سی چیزوں کو اسی اعتبار سے اپنے دامن میں رکھتی ہے جس کی وجہ سے ایک اسلامک ہسٹری کا خوبصورت تاریخی ورثہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور موجودہ دور کے چیلنجز کے مطابق آج بھی اس خطوط کو دوبارہ زندہ رکھنے کا جذبہ بھی موجود ہے۔ اگر ہم اس کا خلاصہ کریں تو ہمیں چند پوائنٹ کو مد نظر رکھنا ہے۔ دین اسلام جس نے سب سے پہلے حکم اقرا کے ساتھ ہمیں مخاطب کیا، پڑھیے، اسی قرآن نے وعلم بالقلم کے ساتھ کتابت کی اور قلم کے ساتھ لکھنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اگرچہ اسلام سے قبل بھی ڈیفرنٹ کینیفارم خطاطی کے ذریعے جو فارسی لوگ تھے وہ بادشاہوں کو لکھتے رہے، لیکن اس فن خطاطی کا باقاعدہ آغاز مسلمانوں نے کیا، اور مسلمان قرآن کی آیات کو لکھنے کے ساتھ ساتھ جائے نماز، قالین پر، مسجد کی محراب اور دیگر چیزوں پر نقش و نگار بنانے کے بعد ایک خوبصورت تصور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہی وہ طرہ امتیاز ہے، یہی وہ خطوط ہیں جس پر مسلمانوں نے ایک خوبصورت نقش و نگار کے ساتھ قرآن کی آیت سے محبت، امن، رواداری اور پیار و محبت کی اتنی خوبصورت مثالیں قائم کی جس کی وجہ سے آج بھی دنیا میں مسلمانوں کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہی کیلیگرافی آج بھی لوگوں کے اندر اسی طرح اگر شوق کے ساتھ باقی رہے تو انسان اپنے بہت سے چھپے ہوئے جو فن ہیں ان کو صفحہ کرتاس پہ منتقل کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صفہ کے نام سے ایک چبوترا قائم کیا جس پر کتابت کا سلسلہ شروع ہوا، تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسلامی کیلیگرافی بہت سی عظمتوں کو اپنے دامن میں رکھتی ہے، وہاں روحانی ترقی بھی ہے۔
وہاں نفسیاتی ارتکاز بھی ہے، وہاں اسپرچویلٹی بھی ہے، اور اسپرچویلٹی کی ڈیولپمنٹ کی بہت سی صورتیں بھی ہیں۔ اسلامی کیلیگرافی اور اسلامی خطاطی ڈفرنٹ خطوط کو جوڑنے کے بعد انسان کے ذہن کی وہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے جس کا ہمیں تاریخ میں خوبصورت مسلمانوں کا طرۂ امتیاز دکھائی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر قلم سے لکھنے کو ترغیب دی۔ آپ نے بدر میں قیدیوں کو جس وقت رہائی کی بات ہوئی فدیہ کے ساتھ ساتھ کہا ہمارے 10 بچوں کو کتابت اور لکھنا پڑھنا سکھا دو، ہم تمہیں اسی پر آزادی دیتے ہیں۔ فن کتابت کا اور اس کی اہمیت کا اندازہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عمل سے ہوتا ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ جیسے جیسے اسلام کا پھیلاؤ ہوا، اسلام پھیلتا گیا اور مسلمانوں کا یہ طرۂ امتیاز بھی اسی طرح پھیلتا گیا۔ پھر مشرق سے لے کر چین تک اور پھر مغرب سے لے کر جنوبی افریقہ تک اسلام جیسے جیسے پھیلتا ہے، اسی طرح خط نستعلیق سے لے کر خط مغربی تک تمام خطوط دریافت ہوتے ہیں، اور ایک خوبصورت شاہپاروں کو خوبصورت انداز میں ترتیب دینے کا ایک فن مارز وجود میں آتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات ہوں یا نقش و نگار کے ذریعے خوبصورت پیغام ہو، مسجد کے محراب ہوں یا جائے نماز اور قالین پر بنے ہوئے نقش و نگار ہوں، یہ انسانی صلاحیت کا وہ خوبصورت طرۂ امتیاز ہے جو نقش نگاری کے ساتھ ساتھ کتابت کے فن سے واقف ہونے والے افراد کے ڈفرنٹ خطوط کو جوڑ کر ایک انسان کی بہترین تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار ہے۔ فن خطاطی مسلمانوں کا تاریخی ورثہ ہے، اس ورثے کی قدر کیجیے، اور اپنے قلم سے لکھنے کا وہ ہنر ہر شخص کو اس خوبصورت انداز میں جاننا چاہیے کہ اس کی لکھی ہوئی تحریر کسی کے دل کی طرف اترتی جائے۔ یہی وہ فن پارے اور یہی وہ شاہکار ہیں جس سے انسان روحانیت کی کیفیت سے متصف ہوتا ہے۔ گویا کہ جس وقت وہ لکھ رہا ہوتا ہے تو ایک ایک لکھے ہوئے جملے اور قلم سے بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کو اجر ملتا ہے۔ جہاں قیامت میں شہید کے خون کا وزن کیا جائے گا، وہاں روشنائی سے لکھے ہوئے اس شخص کی روشنائی کا بھی وزن کیا جاتا ہے، اور اسلام نے اس کو ایک عبادت کا درجہ دیا۔ اس لیے خوبصورت انداز میں لکھنے کو ترغیب دینا یہ خلفائے راشدین کے دور سے شروع ہو گیا، اور وہ خوبصورت فن پارے اس دور سے لکھے گئے، اور لکھتے ہوئے بنو عباس کا دور آتا ہے، اور اس کے بعد متحدہ ہندوستان میں محمد بن قاسم کے ساتھ جو لوگ علماء اور بہت سے حفاظ آئے تو ان کے ساتھ اسلامی خطاط بھی تھے، جنہوں نے خوبصورت انداز میں فن پاروں کو اس انداز میں لکھا کہ سندھ سے لے کے پنجاب تک پھر اسلامی خطاطی کو عروج ملا۔ اسلامی خطاطی جب عروج پہ پہنچتی ہے تو پھر مسلمانوں کے لکھے ہوئے یہ وہ الفاظ تھے جو تبلیغ کا ذریعہ بھی بنے، اور لوگوں نے لکھی ہوئی آیات کو، اور اسی طرح ٹریڈیشنل کیلیگرافی کے ساتھ ساتھ آج ماڈرن کیلیگرافی نے بھی بہت سی چیزوں کو خوبصورت انداز میں نمایاں کیا۔ آج اگرچہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور بہت سی ماڈرن کیلیگرافی کو کمپیوٹر کے ساتھ جو ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے پھر بھی یہ شاہپارے جو ہاتھوں سے لکھے جاتے ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ اسی لیے مسجد کی محراب پہ لکھے ہوئے اللہ کے نام ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ہوں، قرآن کی آیات ہوں، یہ ایک خوبصورت تصور لوگوں کے ذہن میں اجاگر کر دیتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اسلامی کیلیگرافی کو تاریخی اعتبار سے جاننا چاہیے، اور پھر ہمیں خود بھی اس کو اپنا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح با لکھنے کے حوالے سے کہا اس کو لمبا کرو، میم کی گول کو کہا کہ اس کو گول کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر جو معاہدات کیے ان تحریری انداز میں، اسی طرح
جو آپ نے مکتوبات کو لکھا تحریری انداز میں، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات ملتی ہیں کہ امتی خوبصورت انداز میں آیات کو لکھیں، احادیث کو لکھیں، اور یہ فن پارے آپ کے خوبصورت تصورات کو لوگوں کے سامنے واضح کریں۔ اور یہی اسلام کا طرہ امتیاز ہے، اور یہی اسلام کی آئیڈینٹی ہے۔